بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں۔ دوستوں، آج شوگر اور شوگر کی دوائیوں سے متعلق بات ہوگی۔ شوگر کا ہونا ایک الگ مسئلہ ہے اور شوگر کی دوائیں کیوں شوگر کو ختم نہیں کرتی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اس موضوع پر بات ہوگی کہ شوگر کی دوائیں شوگر کو ختم نہیں کرتی۔ اگر شوگر کو ختم نہیں کرتی تو پھر یہ دوائیں کیا کرتی ہیں؟ ان دواؤں کا کردار کیا ہے؟ اتنے مہنگے دوائیں استعمال کرنے کے باوجود یہ شوگر ختم کیوں نہیں ہوتا؟ جی ہاں، یہ ایک حقیقت ہے کہ شوگر کی دوائیں شوگر کو ختم نہیں کرتی بلکہ خون سے ہٹا کر جسم کے دوسرے حصوں میں منتقل کرتی ہیں۔ اس موضوع پر تفصیلی بات ہوگی تو میں ڈاکٹر ارباب آپ سب دوستوں کو ڈاکٹر ارباب ہیلتھ کلینک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے میری گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، بہت مفید ہے۔ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور جو نئے ساتھی ابھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ ہم اسی طرح نالجبل ویڈیوز اپنے دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کے لیے بناتے رہتے ہیں۔ ایک اور گزارش ہے، وہ یہ کہ اسکرین پر میرا فون نمبر ہے، اس پہ آپ مہربانی کر کے کال نہ کیا کریں، صرف واٹس ایپ میں میسیجیں یا تو وائس میسیج کر لیں یا ریٹن میسیج کر لیں، میں آپ کے میسیجوں کا جواب ضرور دے دوں گا۔ دوستو، خون میں شوگر، جسے طبی اصطلاح میں بلڈ گلوکوز کہا جاتا ہے، سے مراد وہ چینی یا گلوکوز ہے جو انسان کے خون میں موجود ہوتی ہے۔ یہ انسان کے جسم کے لیے توانائی کا سب سے اہم اور بنیادی ذریعہ ہے۔ دوستو، گلوکوز کہاں سے آتا ہے؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، خاص طور پر کاربوہائیڈریٹس جیسے کہ روٹی ہے، چاول، پھل اور میٹھی چیزیں، تو ہمارا جسم اسے توڑ کر گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ گلوکوز خون کے ذریعے جسم کے تمام خلیات یعنی سیلز تک پہنچتا ہے۔ خون میں موجود اس شوگر کو جسم کی خلیات کے اندر داخل کرنے کے لیے انسولین نامی ہارمون کی ضرورت ہوتی ہے جو لبلبہ پیدا کرتا ہے۔ اگر انسولین نہ ہو یا صحیح کام نہ کرے تو شوگر خون میں ہی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسے ہم شوگر لیول بڑھنا کہتے ہیں۔ دوستو، صحت مند رہنے کے لیے خون میں شوگر کی مقدار کا ایک خاص حد میں ہونا ضروری ہے۔ بہت کم شوگر یعنی ہائپوگلیسیمیا سے کمزوری، چکر آنا یا بے ہوشی ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ شوگر یعنی ہائپرگلیسیمیا سے اگر طویل عرصے تک رہے تو اسے ذیابیطس کہا جاتا ہے، جو گردوں، آنکھوں اور دل کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ دوستو، مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسولین کم بنتی ہے یا انسولین صحیح کام نہیں کرتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شوگر خون میں ہی جمع رہتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عام شوگر کی دوائیں کیا کرتی ہیں۔ دوستو، زیادہ تر عام شوگر کی دوائیں شوگر کو ختم نہیں کرتی بلکہ خون سے نکال کر جسم کے دوسرے حصوں میں یعنی جگر میں، پٹھوں میں، چربی میں یا گردوں کے ذریعے پیشاب میں منتقل کر دیتی ہیں۔ اس لیے بلڈ شوگر رپورٹ میں تو بہتر آ جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو بلڈ شوگر رپورٹ میں بہتر آ جاتی ہے، لیکن جسم کے اندر شوگر موجود رہتی ہے۔ ساتھیوں، جب ایسا ہو تب کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ دوستو، شوگر جب چربی میں جائے تو وزن بڑھتا ہے، جگر میں جائے تو فیٹی لیور بن جاتا ہے، اعصاب میں جائے تو نیوروپیتھی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر گردوں میں جائے تو گردوں کو نقصان دے دیتا ہے
یعنی مسئلہ دب جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے شوگر کا بھی یہی طریقہ ہے جسم میں۔ تو پھر اصل علاج کیا ہونا چاہیے؟ دوستو، اصل علاج وہ ہے جو شوگر کے اسباب درست کرے، جس وجہ سے شوگر ہوا ہے اس وجہ کو ٹھیک کرے۔ ساتھیوں، اگر انسولین کا مسئلہ ہے تو انسولین کی قدرتی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔ سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ جسم کو شوگر استعمال کرنا سکھائیں۔ بلڈ شوگر کو کم کرنا یا بلڈ شوگر کا کم ہونا علاج نہیں ہے، بلکہ شوگر کا صحیح استعمال ہونا اصل علاج ہے۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ ہومیوپیتھی کے نقطہ نظر سے شوگر کا اصل علاج صرف شوگر کم کرنا نہیں، بلکہ پورے جسم کا علاج کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ جسم، اعصاب، جگر، لبلبہ، ذہنی کیفیت اور طرز زندگی سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہومیوپیتھی کے مطابق شوگر صرف لبلبے کی بیماری نہیں ہے، بلکہ نرو ویکنس، اعصابی کمزوری، جگر کی خرابی، موروثی اثرات، ذہنی دباؤ، غصہ، غم، صدمہ، غلط خوراک اور بے قاعدہ زندگی، یہ سب شوگر ہونے کی وجوہات میں شامل ہیں۔ اور جب اندرونی نظام بگڑتا ہے تو شوگر ظاہر ہوتی ہے۔ تو پھر اصل علاج کیا ہونا چاہیے؟ جی دوستو، کانسٹیٹیوشنل ٹریٹمنٹ یعنی مزاجی علاج، یہی اصل اور بنیادی علاج ہے۔ کانسٹیٹیوشنل، مریض کا مزاج، علامات، جسمانی ہو یا ذہنی ہو علامات، شوگر کے ساتھ موجود دیگر مسائل اور بیماری کی مدت، یہ قابل ذکر ہے۔ ان سب کو دیکھ کر ایک یا دو منتخب دوائیں دی جاتی ہیں۔ جی ہاں، صرف ایک یا دو۔ صرف شوگر کم کرنے والی دوائیں دینا اصل علاج نہیں ہے۔ اس نشست میں آپ دوستوں کو میں آخر میں 6 ہومیوپیتھک ادویات بتا دیتا ہوں جو کہ مزاج کے مطابق دی جاتی ہے۔ ادویات بتانے سے پہلے چند اہم ضروری باتیں بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ دوا کے ساتھ ساتھ یہ لازم ہے کہ سفید چینی، بیکری کی بنی ہوئی اشیاء، کولڈ ڈرنکس سے پرہیز کریں، سادہ غذا، سبزیاں، دالیں وغیرہ استعمال کریں، روزانہ 30 سے 40 منٹ واک کریں، اپنی نیند پوری کریں اور ذہنی دباؤ کو کم کریں۔ ساتھیوں، ہومیوپیتھی کا ہدف ہے کہ شوگر کو قدرتی طریقے سے کنٹرول کرنا، انسولین یا ایلوپیتھی دوا پر انحصار کم کرنا، پیچیدگیوں جس میں گردہ، آنکھ، اعصاب سے بچاؤ، مریض کی مجموعی صحت بہتر کرنا ہے۔ ہومیوپیتھی میں جو دوائیں مزاج کے مطابق دی جاتی ہیں ان میں شامل ہیں: نمبر 1 سیزیجیم کیو۔ سیزیجیم کیو شوگر کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ نمبر 2 ہے یورینیم نیٹرک 30 سی ایچ پوٹینسی۔ شدید شوگر، کمزوری کا بڑھنا، وزن کم ہونا، یہ دوا کام کرتی ہے۔ نمبر 3 ہے فاسفورک ایسڈ، یہ بھی 30 سی ایچ پوٹینسی۔ یہ اس وقت دی جاتی ہے جب ذہنی دباؤ ہو، یعنی ذہنی دباؤ کے بعد شوگر کا ہونا، یہ دوا دی جاتی ہے۔ ساتھیوں، نمبر 4 میڈیسن ہے لیکوپوڈیم 30 سی ایچ پوٹینسی۔ اس میں جگر کی خرابی، پیٹ میں گیس، معدے کی خرابی اور معدے کا نظام بالکل درہم برہم ہونا، یہ دوا وہاں پر کام کرتی ہے۔ نمبر 5 ہے سلفر 30 سی ایچ پوٹینسی۔ ساتھیوں، سلفر 30 سی ایچ پوٹینسی اس وقت دی جاتی ہے خاص طور پہ شوگر کے مریضوں کو جب شوگر پرانی ہو، مریض کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہو۔ اور نمبر 6 ہے سفلینڈرا انڈیکا کیو میں، یہ دوا شوگر کنٹرول کرنے میں معاون دوا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ادویات سپورٹنگ دوا ہیں، اصل علاج نہیں ہے۔ اصل ادویات مریض کی ہسٹری اور مزاج کو دیکھ کر دی جاتی ہے۔ اب ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس مرض میں مبتلا ہے تو سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے، جو قریبی ڈاکٹر ہیں ہومیوپیتھی، اس سے ملیں، ان کو اپنی پوری ہسٹری بتائیں
اور اسے کوئی چیز چھپائیں نہیں. جو بھی کیفیت ہے، جو بھی ہسٹری ہے، اس کے ساتھ شیئر کریں. تب وہ ڈاکٹر جو ہے آپ کو صحیح معنوں میں دوا تجویز کر سکتا ہے. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.